ایک آخری بات، کل ہولی ہے اور اس دن سورہ کافرون کی تفسیر میں آیا تھا وہاں بلال مسجد میں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ بھائی کفر کفر ہے، اسلام اسلام ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم کفر کے شاعر کو قبول نہیں کر سکتے، چاہے تو ہمارے گلے پر چھری رکھ دو، کچھ بھی کرو، ہم کفر کو قبول نہیں کر سکتے۔ آپ نے سورہ کافرون پڑھی ہے نا کہ اے نبی کہہ دو کہ تم جس کی عبادت کرتے میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، نہ آج کر سکتا ہوں نہ بعد میں کر سکتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا نا۔ مسلمان مسجد بھی جائے، مسلمان مندر بھی جائے، مسلمان روزہ بھی رکھے، مسلمان تراویح بھی پڑھے، صدقہ بھی دے، زکات بھی دے، اور ان کے ہولی دیوالی میں شریک بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون میں شرک سے برات کا اظہار کیا ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ سورہ کافرون کو پڑھتے رہنا چاہیے سمجھ کر، تو اس سے عملی طور پر کفر سے، شرک سے برات کا اظہار ہے۔ اور سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہیے کہ سورہ اخلاص میں عقیدے کا جو شرک ہے، یعنی اعتقادی شرک، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو برات کا اظہار کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، نہ دو نہ تین نہ کروڑ، کچھ بھی نہیں، ایک ہی اللہ ہے۔ تو سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کا ہمیں ورد کرتے رہنا چاہیے۔ تو کل جو تہوار ہے یہ آپ یاد رکھیے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا تہوار عنقریب آنے والا ہے، تو ہمیں ان کے تہوار میں نہ زبانی طور پر شریک ہونا ہے، نہ عملی طور پر، نہ کسی بھی طور پر، مکمل طور پر برات کرنی ہے۔ آج افسوس ہے کہ ہم میں سے جو جوان ساتھی ہے وہ فوراً اسٹیٹس لگاتے ہیں، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، یہ سب بری چیزیں ہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ تعظیماً کہہ رہے ہو، یعنی اس کی محبت میں کہہ رہے ہو، تو آپ کے کفر کا اندیشہ ہے، تو ہمیں ہیپی دیوالی وغیرہ نہیں کہنی۔ البتہ کچھ لوگ ہیں جنہیں کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، ہمارا ان سے کوئی تجارتی تعلقات ہے، اب وہ سامنے سے کچھ بھیج دے ہیپی دیوالی یا ہیپی ہولی اس طرح، تو ایسے موقع پر آپ جو ہے درمیانی راستہ اختیار کریں۔ انگریزی میں ایک لفظ ہے بہت ہی مشہور، کانگریچولیشن، بس اتنا لکھ کے بھیج دے، کام تمام ہو گیا۔ یعنی آپ کو ہیپی دیوالی یا ہیپی ہولی بھی نہیں کہنا ہے، کانگریچولیشن یا مبارکباد، مبارک ہو، اس طرح یعنی جس میں تعویل بھی کی جا سکے۔ تو جو مجبور ہے ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، باقی جنہیں کوئی مجبوری نہیں، ان سے کوئی تجارتی تعلقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انہیں تو لکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور عملی طور پر جو ہمارے کالج اور اسکول کے ساتھی ہیں وہ عملی طور پر بھی کبھی رنگ کھیل لیتے ہیں، میرے بھائیو یہ کفر کا شعار ہے، ہم تمام مسلمانوں کا نہیں ہے، ہمیں اس سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عیدیں دی ہے جس پر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہماری جو عید ہے اسے ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام سے منائیں، یعنی اپنے بچوں کے نئے نئے جوڑے سلوائیں۔ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو آپ اپنے جوڑے نہ سلوائیں، لیکن بچوں کے تو خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے۔ وہ اسی لیے کہ اگر آپ اپنی عید کو نہیں منائیں گے تو بچہ تو بچہ ہے، اسے خوشی چاہیے، وہ پھر غیروں کی عیدوں کی طرف جائے گا، پھر وہ ہیپی اور دیوالی کی طرف جائے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ اپنی عید کو اتنا اہتمام سے مناؤ کہ آپ کے بچے کے اندر جو خوشی کی چیز ہے، یعنی ہمیں خوشی ملنی چاہیے، عید ہے تو عیدی ملنی چاہیے، وہ اس کی خوشی یہیں پوری ہو جائے، اسے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ ہم ان کے جو مذہبی چیزیں ہیں ان میں ہم شریک نہ ہوں، عملی طور پر بھی نہیں اور زبانی طور پر بھی نہیں، کسی بھی طور پر نہیں، ہمیں بلکہ برات کا اظہار کرنا ہے، اور اپنا جو تہوار ہے اسے بہت ہی اہتمام سے منانا ہے، اتنا اہتمام سے کہ بچہ 10 سال تک یاد رکھے کہ ہاں ابا نے کچھ دیا تھا، عیدی بھی ہم دے تو دل کھول کر دیں، کیونکہ ایک ہی دن تو ہے، بار بار عید تھوڑی آئے گی، گھر میں سوئیں وغیرہ بنے اور اچھی اچھی چیزیں، بلکہ بچوں سے پوچھ کر کہ بھائی بتاؤ تمہیں کیا کھانا ہے، اس عید میں تمہیں کیا چاہیے، کیا پہننا ہے، کیا لینا ہے، تو آپ ان کی خوشیاں پوری کریں گے تو انشاءاللہ انہیں کسی اور کے دھرم کی طرف، کسی اور کے مذہبی چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عید تہواروں کو اہتمام سے منائیں، اور غیروں کے جو تہوار ہے ان میں ہم عملی طور پر دور رہیں، ہر ایک سے دور ہی رہنا ہے، اور جو اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں اس سے بھی ہم بچیں۔ البتہ جو لوگ مجبور ہیں، جن کے ان سے تجارتی تعلقات ہے یا بہت ہی زیادہ ریلیشن ہے ایسے، تو وہ گول مول الفاظ میں ان کو اگر وہ سامنے سے مبارکباد دے تو آپ گول مول الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے انگریزی میں سب سے بہتر شبد ہے کانگریچولیشن یا مبارک ہو، اتنا کہہ کر آپ چھوڑ دیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کہ بھائی ایسا ویسا، اس سے زیادہ آپ کو بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں پوری لمبی لائن، پورا ایک مضمون ہی چھاپ دیتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر جمے رہنے کی اور کفر و شرک سے نفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔